نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، آج ہم نے 15ویں پارے کی مکمل تلاوت کی، بلکہ سورۃ الکہف کے اختتام تک ہم نے تلاوت کی ہے. جہاں سے ہماری تلاوت کا آغاز ہوا ہے یہ سورہ بنی اسرائیل ہے، اور اس کی پہلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کو بیان کیا، اور یہ وہ خصوصیت تھی کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ سے پہلے کسی کو عطا فرمائی، اور نہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے بعد کسی کو عطا فرمائی، نہ فرمائیں گے. یہ وہ خصوصیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی حیات مبارکہ کے اندر اپنی ملاقات کا شرف بخشا اور اپنے پاس ملاقات کے لیے بلایا. اور یہ ملاقات جو آسمانوں پر جانا تھا، اور اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے وہ ملاقات کے لیے بلایا تو سواری کو بھی بھیجا، اور یہ ملاقات جو ہوئی ہے یہ سمجھیں کہ دنیاوی اعتبار سے چند لمحے لگے کہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات، بلکہ بیت اللہ سے آپ بیت المقدس گئے، اور بیت المقدس سے پھر آپ جو ہے وہ ملأ اعلیٰ، اور ملأ اعلیٰ سے پھر آپ اللہ تبارک و تعالی کے پاس وہاں پر گئے اور وہاں ملاقات کر کے آئے، اور وہاں سے جو لائے وہ ہمارے لیے کیا تحفہ لائے؟ نماز کا تحفہ لائے. کیا لے کر آئے؟ نماز کا تحفہ لائے. اور اس نماز کے تحفے کو یہ دیا ہمیں اس امت کو کہ جی اس کو تھام لو. جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اس نماز کو آسمانوں پر عطا فرمایا ہے، جو آدمی اس کو پڑھے گا اللہ اس کو بھی بلندیاں عطا فرمائیں گے. اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا. قیامت والے دن ہر انسان کا نامہ اعمال اس کی عنق کسے کہتے ہیں؟ گردن کو، اس کی گردن میں لٹکا ہوا ہوگا. بعض کمپنی آپ نے دیکھی ہوں گی، اس کمپنی کا رول ہی ہوتا ہے کہ آپ کو ایک جو نا امپلائی کارڈ ہوتا ہے، وہ آپ کو گلے میں لٹکانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، وہ لٹکائیں گے تو آپ کو انٹری ہوگی، اور آپ اندر رہیں گے تو آپ کو جو ہے وہ جو ہے نا وہاں پر اس کو لگانے کی ضرورت ہوگی. اور اس کارڈ کو دیکھ کر ہر انسان پہچان لے گا کہ یہ مینیجر ہے، یہ جنرل مینیجر ہے، یہ سی او ہے، یا یہ کس ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہے، کیا یہ ایچ او ڈی ہے، کیا ہے یہ سب پتہ چل جائے گا اس کارڈ کے ذریعے سے. تو قیامت والے دن بھی اللہ تبارک و تعالی انسان کے گلے میں ایک کارڈ لٹکا دیں گے. اس کارڈ پر لکھا ہوگا کہ یہ آدمی ناکام ہے، یہ آدمی سکسیسفل، یہ آدمی کامیاب ہے، اس آدمی نے زندگی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر گزاری، اور اس آدمی نے زندگی منشاہی زندگی گزاری. اس کارڈ پر لکھا ہوگا. اور اللہ تبارک و تعالی خود فرمائیں گے اقرأ کتابک، اپنا نامہ اعمال پڑھ لو. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تم خود اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہو. اس رپورٹ کارڈ پہ لکھا ہوگا. جب بچے کو کسی کو رپورٹ کارڈ مل جاتی ہے، وہ یہ دیکھ لیتا ہے کہ جی میں پاس ہوں یا ناکام. ایک بچہ ہے جس کو سائنس، کیمسٹری، فزکس، میتھ، سندھی کچھ نہیں آتا، لیکن اس کو اپنی رپورٹ کارڈ پڑھنا آتی ہے. وہ رپورٹ کارڈ میں یہ دیکھ لیتا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں. کچھ آئے نہ آئے رپورٹ کارڈ تو آ جائے گی، آتی ہے اس کو پڑھنا نا. تو ہمیں کچھ آئے نہ آئے، ہمیں ہمارا رپورٹ کارڈ جو دیا جائے گا اللہ پاک بنائیں گے وہ تمہارا پڑھ لینا کافی ہوگا. تم خود سمجھ جاؤ گے تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. بچہ جب اس کو رزلٹ مل جاتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے اب فیوچر میں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ابھی میں نے گھر جانا ہے، اور گھر جانے کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا اس کو پتہ چل جاتا ہے. ایسے ہی ہے نا، وہ گھر میں جانے سے پہلے اپنی پلاننگ اپنے دماغ میں تیار کر لیتا ہے، لیکن ابا پھر ابا ہوتا ہے، اماں پھر اماں ہوتی ہیں، وہ پھر ساری پلاننگ ڈھیر کی ڈھیر رہ جاتی ہیں، اور بچے کے ساتھ وہ سلوک ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے جس کا وہ حقدار ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے ہمارا نامہ عمل ہم پڑھ لیں گے، ہم لاکھ کوشش کر لیں کہ اس کو بدل دیں یا کوئی اور راستہ نکال لیں، وہ اللہ ہے، اور اللہ کی طرف سے جو پکڑ ہوگی تو اس پکڑ سے انسان کو کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اللہ نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے تمہارے لیے اللہ تعبدوا الا ایاہ، تم کس کی عبادت کرو؟ اللہ کی. پھر کیا فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ کیا کرو؟
حسن سلوک کرو. والدین کے ساتھ کیا کرو؟ حسن سلوک کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے چونکہ کلام ہوتا تھا، یہ پوچھا کہ اللہ پاک ہر نبی کا جنت میں کوئی نہ کوئی ساتھی اور دوست ہوگا، ٹھیک ہے نا، تو میرا جنت میں کون دوست ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ فلاں علاقے کے اندر، مارکیٹ کے اندر گوشت والا ہے نا، وہ تمہارا دوست ہوگا. کون ہوگا؟ گوشت والا تمہارا دوست ہوگا. تو یہ فرمانے لگے کہ میں وقت کا نبی اور جنت میں میرا جو ساتھی اور میرا جو دوست ہے وہ گوشت والا. کہاں کوئی میچ نہیں ملتا بھائی، کوئی میچ ہی نہیں ہے. کہا کہ میں ملوں تو صحیح، اس کو جا کر دیکھوں تو صحیح. اس کے پاس گئے، دیکھا بھائی گوشت بنا رہا ہے. گوشت بنانے کے بعد گوشت ختم ہوا اور جو ہے وہ سارا معاملہ لپیٹا اور وہ گھر جانے لگا. تو کہا کہ جی میں آپ کے ساتھ آپ سے ملنے آیا ہوں، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہ جی میں نے گوشت بیچ دیا اور میں جا رہا ہوں گھر. کہا میں آپ کے ساتھ آپ کے گھر جانا چاہتا ہوں، آپ کا مہمان بن رہا ہوں. چلو جی میرے گھر چلو. اس کے گھر گئے. گھر جانے کے بعد دیکھا کہ جی وہ گھر میں گیا، دیکھا کہ اس کی والدہ ایک بوڑھی سی والدہ تھی اور وہ چارپائی پہ لیٹی ہوئی تھی. یہ گوشت والا گیا، اس نے گھر کی صفائی وغیرہ کی، ماں کے لیے کھانا تیار کیا اور ماں کو جو ہے نا وہ اس نے جو ہے نا وہ نوالے بنا کے ماں کو کھلا رہا تھا نا. ماں کو جب کھلا رہا تھا، پھر کھلانے سے فارغ ہوا، ان کو منہ وغیرہ صاف کیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے غور کیا کہ وہ اماں کچھ بول رہی ہے. تو ہونٹ ہلا رہی تھی، بوڑھی تھی، آواز بوڑھوں کی آواز اتنی نہیں ہوتی ہے، تو وہ کچھ بول رہی تھی. تو تھوڑا کان لگایا نا، تو وہ کہہ رہی تھی کہ اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنا دے، اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنا دے. موسیٰ علیہ السلام اتنے حیران ہوئے، فرمانے کہ اچھا اس گوشت والے کو جو دعا لگ رہی ہے نا وہ اس اماں کی لگ رہی ہے، اس اماں کی دعا لگ رہی ہے. پھر بتایا کہ بھائی میں وقت کا نبی ہوں. اس آدمی کو گوشت والے کو بتایا میں وقت کا نبی ہوں اور اللہ کو یہ عمل تمہارا اتنا پسند ہے اور تمہاری ماں کی دعا اللہ نے ایسی قبول کی ہے کہ مجھے وہی فرمائی ہے کہ تمہارا جنت میں یہ ساتھی ہوگا، تمہارا جنت میں یہ ساتھی ہوگا. تو یہ والدین ہے نا، بچے کہتے ہیں ابو آپ کو کیا پتا. ابو جس کی عمر 55 سال ہے اس ابو کو کچھ نہیں پتا، اور جن کی عمر 18 سال ہے ان کو سب پتا ہے. ابو آپ کو کیا پتا، آپ کیا جانتے ہیں؟ میں جانتا ہوں، میرے دوست نے کہہ دی یہ بات. وہ دوست کی کہی ہوئی بات وہ پتھر کی لکیر، اور ابا کی کہی ہوئی بات کیا ہے، کوڑے کے ڈبے میں ڈالنے والی بات. کوئی حیثیت کوئی وقت نہیں ہے. والدین جب تک ہیں انسان کی عزت کرے، ان کا احترام کرے، ان کے ساتھ لگاؤ رکھے. بعض والدین یہ کہتے ہیں ہماری اولاد ہمیں وقت نہیں دیتی، ہماری اولاد ہمیں وقت نہیں دی. اسی لڑکے کو آپ دیکھیں گے چائے کے ہوٹل پہ رات 2 بجے تک بیٹھا ہوگا، لیکن ماں کو دینے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے. دنیا جہاں کے کام کرے گا، سوشل ورکر ہے حضرت. ماں یہ کہہ دے کہ جا کے بیٹا تو یہ دہی لیا، وہ دہی لانا گوارا نہیں اس کے لیے، سب کے کام کرے گا. اور ایسے آدمی کو جو ماں باپ کے کام نہیں کرتا نا، دنیا والوں کے کام کرتا ہے، اللہ دنیا کے حوالے کرتا ہے، پھر دنیا والوں کی جوتیاں سیدھی کرتا رہتا ہے. وہ آدمی جوتیاں دنیا والوں کی سیدھی کر رہا ہوتا ہے. تو لہذا والدین کی خدمت کرنا، ان کے کہے کو ماننا، ان کی بات کو سن لینا، مان لو بات کو، یہ وہ راستہ ہے کہ جس راستے سے اللہ پاک دنیا میں بھی اور آخرت میں بڑی ترقی عطا فرماتے ہیں. بہت سارے لوگ اپنی زندگی میں مالی اعتبار سے پریشانی کا شکار ہوتے ہیں. اس میں ایک بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنے والدین کو تنگ کیا ہوتا ہے، ان کی زندگی کو اجیرن بنایا ہوتا ہے. بعض بیچارے والدین آ کے یہ تک جملہ کہہ دیتے ہیں ہم کیا کریں، وہ کون سا منحوس دن تھا جس دن ہمارے گھر میں یہ پیدا ہو گیا تھا. اتنا زج کر دیتے ہیں. وہ والد جس نے اتنی اچھی زندگی گزاری ہوتی ہے، اس کا ایک نام ہوتا ہے، نیک لوگوں میں اس کا نام ہوتا ہے، لیکن اولاد وہ ایک ایسا کام کر جاتی ہے کہ باپ گھر سے باہر منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتا کہ کسی کو منہ دکھا دے. بعض بچیاں ایسا کام کر جاتی ہیں کہ اس والد کی نگاہیں جھک جاتی ہیں، گردن جھک جاتی ہے کہ میں لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گا. اور معاشرہ ہمارا معاشرہ جان چھوڑ دے. یہ معاشرہ جتنا یہ برا معاشرہ ہے، اس معاشرے نے لوگوں کو تباہ برباد کیا اور کسی نے اتنا نہیں کیا. وہ جان نہیں چھوڑتے، وہ کریت کو پوچھیں گے. ایک گناہ انسان نے کیا ہو، اس نے اللہ سے معافی مانگی ہو، اللہ اس کو معاف کر چکے ہوتے ہیں، لیکن وہ بندہ وہ آج سے 20 سال پرانی بات نکال کے بتا دے گا تھا آپ نے فلاں آدمی کا قتل کیا تھا نا، وہ اس زمانے میں کیا تھا نا، آپ کا فلاں عورت کے ساتھ فلاں معاملہ نہیں تھا. بھائی 20 سال ہو گئے، اب میری شادی، میرے بچے جوان ہو گئے، میں دادا بن گیا، ابھی بھی تجھے وہ یاد ہے؟ ابھی بھی تمہیں وہ یاد ہے؟
حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی گناہ کیا اور گناہ کے بعد توبہ کر چکا ہوگا اور سامنے والا آدمی اس کو اس گناہ پر پھر دوبارہ عار دلائے گا، اللہ اس عار دلانے والے کو اس وقت تک موت نہیں دیں گے جب تک کہ اس کو بھی اس گناہ میں مبتلا نہ کر دیں۔ بس سمجھے تو صحیح، آدمی اس کو کھیل تماشا سمجھتا ہے، بولتا ہے جی اب آیا یہ کنٹرول میں، اب اس کو صحیح زج کرو، اس کو صحیح ذلیل کرو اور اس سے جو ہے نا انسان سارے بدلے نکال لے۔ اس طریقے کے بات انسان کو پردہ ڈال دے، انسان کیا ڈال دے، پردہ ڈال دے انسان۔ کسی کی باتوں کو لوگوں سامنے اچھالنے سے، کسی کی عزت اچھالنے سے انسان کی اپنی عزت خراب ہوگی۔ آج سب مل کر اس پر ہنس رہے ہیں، من ضحک ضحک، جس پر ہنسا جاتا ہے ایک دن اس جو ہنسنے والا ہوتا ہے اس پر بھی لوگ ہنسیں گے، جو ہنستا ہے اس پر بھی ہنسا جائے گا، جو ذلیل کرتا ہے اس کو بھی ذلیل کیا جائے گا۔ اگر یہ چیز سامنے ہو تو انسان پھر کسی کی عزت پر ہاتھ نہیں ڈالے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ دیکھو بھائی ولا تبذر تبذیرا، تبذیر مت کیا کرو۔ دیکھو ایک ہوتا ہے اسراف اور ایک ہوتا ہے تبذیر۔ اسراف کسے کہتے ہیں؟ ایک کمرے کے اندر 2 پنکھے ہو اور ایک بندہ بیٹھا ہوا اور ایک آدمی کے بیٹھنے میں دونوں پنکھے چل رہے ہوں تو یہ ہوتا ہے اسراف۔ کیا ہوتا ہے؟ ضرورت کی جگہ پر ضرورت سے زیادہ خرچ کر دینا، ٹھیک ہے نا، ضرورت ہے پنکھے کی، مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک کی جگہ 2 پنکھے چل رہے ہیں، یہ اسراف۔ اور تبذیر کسے کہتے ہیں؟ جہاں ضرورت کی جگہ ہی نہیں تھی وہاں بھی خرچ ہو رہا ہے، ضرورت کی کمرہ خالی ہے 2 پنکھے چل رہے ہیں، یہ ہے تبذیر۔ تو فرمایا کہ نہ اسراف کرو نہ تبذیر کرو۔ جو آدمی تبذیر کرتا ہے، اسراف کرتا ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، وہ شیطان کا بھائی ہے۔ وہ اپنے بے فارم برتھ سرٹیفکیٹ کے اندر نام دیکھ لے، یہاں نہیں تو وہاں لکھا ہوا ہوگا اللہ کے یہاں یہ شیطان کا بھائی ہے، اللہ نے اس کو شیطان کا بھائی قرار دیا۔ ہاں جو ضرورت کی جگہ ہو، ضرورت کی حد تک انسان خرچ بھی کرے، ایسا بھی نہ ہو کہ بچے رول رہے ہیں، بیوی رول رہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں یہ فضول خرچی کہیں نہ ہو جائے، میں اس سے ڈر رہا ہوں، میں اس سے ڈر رہا ہوں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں اپنی ساری موج مستیاں گھر سے باہر پوری کر رہے ہوتے ہیں اور سارا تقوی، ساری جو ہے وہ کفایت شاری وہ گھر کے اندر ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ نہ ہو جائے اور وہ نہ ہو جائے۔ تو ایسا ہے تو پھر آپ اپنے دوستوں کے ساتھ ہر دن جو ہوٹلنگ کرتے ہیں اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اس کے بارے میں وہ جو دوست کہہ دیتے ہیں تو چلے، تو بھائی دوست وہاں کہہ رہے ہیں تو یہاں بیوی کہہ رہی ہے، اس کی ضرورت بھی تو انسان پوری کرے نا۔ وہاں خرچ کرنا یا وہاں پر بیٹھ کر ان کے ساتھ ہلا گلا کرنا یہ فرض نہیں ہے۔ بیوی کا خرچہ اٹھانا، معروف طریقے سے اس کے ساتھ سلوک کرنا، کھلانا پلانا اڑانا، یہ تو بڑی بیوی کا حق ہے۔ ہاں ایسا بھی نہ ہو کہ ہر شادی کے لیے ایک نیا جوڑا ہو، ہر دعوت کے لیے ایک نیا ہی سوٹ ہو، یہ بھی اسراف ہے، یہ بھی اسراف ہے۔ میانہ روی کے ساتھ چلتے رہے گا تو انسان من عال من اقتصد، وہ آدمی جو میانہ روی کے ساتھ چلتا ہے نا کبھی وہ مفتیسی کا شکار نہیں ہوتا، اور جو اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے نا تو پھر اس آدمی کے ساتھ افلاس بھی جڑتا ہے اور پھر 100 طریقے کی بیماریاں بھی انسان کو جڑتی ہیں۔ اب ایک آدمی بھوکا ہے، گھر میں ایک چیز کی ضرورت ہے، وہ نہیں لائیں گے، کنجوسی کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ بیماریوں کے اندر انسان آ جائے گا۔ اور ایک جگہ ضرورت ہی نہیں ہے، آدمی ادھر خرچ کر رہا ہے تو بھی خرچ کرنے سے اللہ کے یہاں پکڑ لو گے۔ تو انسان کو درمیانے درجے میں انسان کو کیا ہونا چاہیے؟ رہنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الکہف کا ذکر فرماتے ہیں۔ کہف کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان میں کہف کسے کہتے ہیں؟ غار کو کہتے ہیں۔ کسے کہتے ہیں؟ اس سورت کے اندر غار والوں کا تذکرہ ہے۔ کس کا تذکرہ ہے؟ غار والوں کا۔ ایک غار ہے جو اردن کے شہر عمان کے اندر تھا، اردن کے شہر عمان کے اندر یہ غار تھا، اور اس غار کے اندر کچھ لوگ رہے تھے۔ اصل سلسلہ یوں ہوا تھا کہ اس زمانے کا ایک بادشاہ تھا، جس بادشاہ کا نام دقیانوس تھا۔ کیا نام تھا؟ دقیانوس۔ تو بہرحال وہ بت پرستش کا قائل تھا، بتوں کی پوجا کرتا تھا اور لوگوں کو بھی کہتا تھا بتوں کی پوجا کرو، سبھی کرتے تھے۔ اس بادشاہ کے شہر کے اندر سال میں ایک مرتبہ کیا لگتا تھا؟ میلہ لگتا تھا۔ کیا لگتا تھا؟ میلہ۔ لوگ آتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور پتہ نہیں میلے میں جو کچھ ہوتا ہے بس وہ سب کچھ ہوتا تھا وہاں پر۔ تو اس میلے کے اندر ایک نوجوان تھا، اس نوجوان کے دماغ میں ایک بات آئی کہ ہم یہاں پر ان کی پوجا کرتے ہیں، حالانکہ یہ تو پتھر کے بنے ہوئے، اللہ جب کسی کو ہدایت دے تو دماغ میں بات ڈال دیتے نا۔
ہم یہ تو کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. عبادت تو اس کی ہونی چاہیے جس نے سارا نظام بنایا, سورج کا نظام, چاند کا نظام, سردی کا, گرمی کا نظام. یہ تو ان کی اس کی پرستش اور عبادت ہونی چاہیے. یہ پتھروں کی کیا عبادت کر رہے ہیں؟ تو وہ میلے سے نکل کر ایک طرف درخت کے نیچے جا کے بیٹھ گیا. تھوڑی دیر کے بعد اس نوجوان کے پاس ایک دوسرا بندہ آ گیا. اس نے کہا جی خیریت, کیسے آنا ہوا؟ کہہ رہے یار میں میلے میں آیا ہوں, ہر سال آتا ہوں, سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں, ہر بندہ اپنے ساتھ بت لاتا ہے یہاں پر, ان کی عبادت, ان کے آگے جھکنا سمجھ میں نہیں آتا مجھے, تو اس لیے میں تھوڑا سا الگ ہو کے بیٹھ گیا ہوں یہاں پہ. اس نے کہا تم کیسے آئے تھے؟ اس نے کہا میرا بھی یہ مسئلہ ہے, میرے دماغ میں یہ بات ہے, یہ الگ ہو گیا. تھوڑی سی دیر کے بعد تیسرا آدمی بھی آ گیا, 3 ہو گئے. اس سے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ اس نے بھی یہ وجہ بیان کری. کرتے کراتے یہ ٹوٹل 7 افراد ہو گئے. کتنے ہو گئے؟ 7 افراد. انہوں نے کہا دیکھو بھائی ہمیں تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ اس کی پوجا کرنی ہے. ایک کام یہ کرتے ہیں کہ ہم جا کر اپنی ایک عبادت گاہ بناتے ہیں اور اس عبادت گاہ میں بنا کر اس رب کی عبادت کرتے ہیں جس نے یہ سارا نظام بنایا, سارا تصرف اس کے ہاتھ میں. یہ 7 ہو لیے اور 7 میں 8واں کون ہوا؟ ان کا کتا بھی 7 ہو لیا. تو 7 لے کے چلے گئے. اب جب بادشاہ کو پتہ چلا نا کہ جی یہ لوگ جو ہے نا وہ کچھ ایسے نوجوان ہیں جنہوں نے الگ سے ایک عبادت گاہ بنا لی ہے, ایک الگ سے اپنی عبادت گاہ بنائی اور کسی اور کی عبادت کرتے ہیں, تو ان 7 کو بلا لیا. ان 7 کو بلا لیا. جب ان 7 کو بلایا تو ان سے پوچھا کہ بھئی کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم جو ہے نا وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں, اور سارے معاملے کو ذکر کیا. تو بادشاہ نے کہا دیکھو تمہیں میں کچھ دن کی مہلت دیتا ہوں, اور اگر تم باز آ گئے تو ٹھیک ہے, میں تمہیں فوراً اس لیے نہیں قتل کرنا چاہتا کیونکہ تم سب نوجوان ہو, اور نوجوانوں کو جو ہے وہ ہے ایک دم میں قتل نہیں کرتا, ابھی تمہاری جوانی ہے تو تم سمجھ لو, سوچ لو, تمہیں وقت دے دیتا ہوں. انہوں نے مشورہ کیا کیا کریں. اس نے بادشاہ نے وقت دیا. اس نے کہا یہ کام کرتے ہیں, شہر سے نکل جاتے ہیں, اس شہر سے نکل جاتے ہیں, کہیں آگے چلے جاتے ہیں. یہ سب کے سب نکلے شہر سے, اور کہاں چلے گئے؟ ایک غار میں انہوں نے پناہ لے لی. کس میں پناہ لے لی؟ غار میں پناہ لی, اور اس غار میں یہ رہنے لگ گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر نیند طاری کر دی. کتنی کیا طاری کر دی؟ نیند. کتنے عرصے تک یہ سوتے رہے؟ 309 سال. 309 سال تک یہ سوتے رہے. اللہ کا نظام کیا, اللہ نے اس کی صورت بیان کی. فرمایا اذ الفتیۃ الی الکہف, جب انہوں نے غار کے اندر ٹھکانہ پا لیا, کہنے لگے فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ, یا اللہ ہم پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما دینا. ٹھیک ہے جی, اللہ نے رحمت نازل فرمائی. اللہ پاک فرماتے ہیں فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا. فضربنا, ہم نے مارا, علی آذانہم, آذان اذن کو کہتے ہیں, ان کے کانوں پر. جب بچے کو سلاتے ہیں تو اس کے کان پہ ایسے سے ہاتھ مارتے ہیں. ہم نے ان کے کانوں پہ ہاتھ مارا تو کیا ہو گیا؟ یہ وہاں پر سو گئے, یہ سو گئے. اب غار کے اندر جب سوئے تو فرمایا نظام ایسا تھا کہ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ. دیکھیں اللہ پاک فرماتے ہیں جیسے غار کا جو منہ تھا نا, ہم نے ایسا نظام بنایا کہ سورج جو ہے وہ غار کے دائیں طرف سے نکلتا مشرق سے اور مغرب میں غروب ہوتا. اگر یہی سورج جو ہے وہ غار کے منہ پہ ہوتا تو اندر دھوپ پڑتی تو ان کو تکلیف ہوتی, ان کے جسم خراب ہو جاتے. تو سورج نکلتا تھا اور غروب ہوتا تھا, لیکن اس کی شعاعیں اور اس کی گرمی تپش وہ غار کے منہ سے اندر نہیں جاتی تھی. یعنی غار کے سامنے سے سورج نکلتا اور غروب نہیں ہوتا تھا, دائیں بائیں سے ہوتا تھا. غار کے منہ سے سامنے سے سورج نکلتا اور غروب نہیں ہوتا تھا بلکہ دائیں بائیں سے ہوتا تھا. اور اللہ پاک فرماتے ہیں ایسے نہیں کہ وہ چت لیٹے ہوئے تھے بس. فرمایا وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ, وہ کروٹ بھی لیتے تھے. یہ 309 سال تک جو ہے نا وہ کروٹ بھی لیتے تھے. یہ تو ان 7 آدمیوں کا معاملہ ہو گیا. وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ, اور ان کا جو کتا تھا نا, دیکھیں جو نیک لوگ ہوتے ہیں اللہ ان کی بھی حفاظت فرماتے ہیں, اور ان کے ساتھ ساتھ ان کا تذکرہ بھی فرمایا. ان کے کتے کا تذکرہ بھی اللہ پاک نے کیا فرما دیا قرآن پاک کے اندر جو ہے نا وہ ان کا تذکرہ فرما دیا کہ یعنی کتے کا تذکرہ, کیونکہ نیک لوگوں کے ساتھ چل رہا تھا, نیک لوگوں کے ساتھ چل رہا تھا. بہرحال تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان کا کتا بھی جو ہے نا وہ ایسے باہر بیٹھا تھا. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ. پھر ان کو اللہ پاک نے جو ہے نا وہ بیدار کر دیا. جب اٹھے تو ایک دوسرے سے یہ پوچھنے لگے کہ کم لبثتم, ہمیں کتنا ٹائم ہوا یہاں پر غار میں. تو وہ کہنے لگا لبثنا یومن او بعض یوم, ایک دن یا ایک سے بھی کچھ کم دن. 309 سال سوئے, کتنے, لیکن کیا کہہ رہے ہیں کتنا رہے, ایک دن یا آدھا دن پونا دن ہم رہے. تو
قالوا ربكم اعلم بما لبثتم. ایک اس میں سے کہنے لگا بھائی اللہ ہی جانتا ہے ہم کتنا یہاں پر رہے ہیں, ابھی فی الحال ہم اٹھے ہیں تو کیا لگ رہی ہے, بھوک لگ رہی ہے. کیا لگ رہی ہے, بھوک لگ رہی ہے. اچھا جی, قالوا لبثنا یوما او بعض یوم, کہنے لگے فبعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینہ. دیکھو ایک آدمی کو بھیجا, کہنا ہے کہ یہ پیسے لے لو اور تم جاؤ شہر چلے جاؤ, شہر میں جانے کے بعد کیا لیو, ہمارے لیے کھانا لے آؤ. جاتے جاتے ایک نصیحت کر دی ہے, نصیحت یہ کری دیکھو فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا, کیونکہ اس زمانے میں جس زمانے میں یہ رہتے تھے وہ جو بادشاہ تھا جو دقیانوس, وہ تو غیر مسلم تھا اور حرام چیزیں بکتی تھی. کہ دیکھو جانا نا تو کیا لے کر آنا, پاکیزہ چیز لے کر آنا. پاکیزہ, یہ جو آج کل والدین کہتے ہیں نا کہ بیٹا صاف لاؤ, اچھا لاؤ, ٹھیک ہے نا, تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ پاک اور صاف ستھری چیز انسان کو کھانی چاہیے. تو جاتے جاتے نصیحت یہ کہ جاؤ اور کیا لے کر آنا, پاکیزہ چیز جو ہے نا وہ لے کر آنا, صاف چیز لے کر آنا. بہرحال وہ گیا بندہ لینے کے لیے. جب وہ گیا اس نے سامان لیا, سامان لینے کے بعد اس نے جو پیسے دیے نا, جو دکان والا تھا اس نے کہا یہ کیا دے رہے ہو, یہ تو ان کو تھوڑی پتا تھا جو سو رہے تھے 3 سے 9 سال گزر رہے, وہ تو کہتے ایک دن گزرا ہے. تو جو دکاندار تھا وہ یہ کہنے لگا کہ یہ کون سا نوٹ دے دیا تم نے, یہ تو بہت پرانا ہے معاملہ. جو ہے نا وہ اس کو پکڑا دکاندار نے, کہا کہ چلو میرے ساتھ. وہ بادشاہ کے پاس, زمانہ گزر گیا تھا, وہ دقیانوس چلا گیا اور جو ہے نا وہ نظام اللہ کا بدلا, نیک بادشاہ متقی بادشاہ آ گیا تھا. تو اس کو جا کے بتلایا کہ بھئی یہ لوگ آئے, اور اس نے وہ نوٹ دیکھا اور سارے وہ کرنسی دیکھی. کہا تو یہ تو زمانے پہلے ہی کرنسی ہے, تم لوگ کہاں تھے؟ کہا وہ غار میں تھے. کتنے ہو؟ کہنے 7 ہیں. بلا لو سب کو بلا لیا. ہاں بھائی کیا معاملہ ہو؟ انہوں نے کہا ہمارے ساتھ تو یہی معاملہ ہوا تھا, ہم نے بت پرستی سے بچ کر ہم نے تو غار میں اللہ کو راضی کرنے کی کیا لی تھی, پناہ لی تھی. تو اللہ پاک نے جو نام وہاں ہم پہ نیند طاری ہو گئی. اس کو ان کو بتایا اتنا زمانہ گزر گیا بھائی, وہ نظام چلا گیا, کفر کا نظام چلا گیا, اب اسلام کا نظام آ گیا, اب اسلام کا نظام آ گیا. وہ لوگ بڑے خوش ہوئے. تو اب بادشاہ نے ان کو بڑا اکرام اور اعزاز کیا. بادشاہ نے کہا اب تم لوگ کیا چاہتے ہو, کیا چاہتے ہیں تم, یہاں رہنا چاہتے ہو یا جانا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہم جس تنہائی سے آئے نا ہمیں وہ تنہائی اچھی لگتی ہے. ہم یہ شور میں, ہم اس شور و غل میں نہیں رہنا چاہتے, ہم تو اس تنہائی کے اندر رہنا چاہتے ہیں. ہم جو شہر کراچی میں رہتے ہیں نا, اور ہم تو شہر کراچی کے وسط میں رہتے ہیں, ہم بھی خود تنگ آ جاتے ہیں یہ پوں پاں سے. ہم خود کہتے ہیں کہ تھوڑا سا وہ کسی دیہات میں آدمی چلے جائے, جو دیہات کی صبح ہوتی ہے نا, وہ جہاں دیہات کا جو دن ہوتا ہے نا, اتنا سکون اور اتنا آرام ہوتا ہے اس میں کہ انسان اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا. بڑی, حالانکہ وہاں پر ٹیکنالوجی اتنی خاص نہیں ہے, کوئی بجلی نہیں ہے, کوئی اور معاملات نہیں ہے, لیکن سکون جو ہے نا وہ بڑا زبردست انسان کو وہاں ملتا ہے. تو سب سے بڑی چیز انسان کی زندگی میں کیا ہوتا ہے, انسان کو سکون مل جائے, یہ بہت اللہ کا بڑا فضل ہونا چاہیے. پیسہ ہے, مال ہے, دولت ہے, لیکن سکون نہیں ہوتی کس کام کا. تو انہوں نے کہا نہیں, ہم وہیں جانا چاہتے ہیں اور ہم اسی جگہ جا کر تنہائی میں جا کر جو ہے نا وہ رہنا چاہتے ہیں. تو یہ ان غار والوں کا واقعہ تھا جس غار پر اللہ تبارک و تعالی نے سورت کا نام رکھا. اس سے انسان کو کیا جو ہے وہ بات سمجھنے کو ملتی ہے پورے واقعے سے. ایک سبق تو یہ ملتا ہے کہ دیکھو اگر کہیں پر انسان کے لیے دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے نا, تو انسان کو وہاں سے کیا کرنی چاہیے, ہجرت کر لینی چاہیے. ہجرت کر لینی چاہیے. ایک ادارے میں انسان کو نماز پڑھنے نہیں دے رہے, ایک ادارے میں کہتے ہیں کہ جی آپ نے داڑھی نہیں رکھنی ہے, تو انسان پر کوئی فرض تھوڑی ہے وہیں رہنا. انسان ترتیب دیکھے, کہیں اور ہجرت کر لے, کہیں اور سوئچ کر لے, اللہ بہترین روزگار دے گا, تنخواہ زیادہ ملے, ملٹی نیشنل کمپنی ہو, کوئی نام لگ جائے گا, انسان اس کے لیے تو سوئچ کر جاتا ہے. یہ پھر نہیں سوچتا کہ 20 سال سے میں یہاں پر ہوں, کر لیتا, سوئچ کر لیتا. لیکن جہاں دین کی بات آتی ہے اس میں انسان کہتا ہے کہ بھی جی امام صاحب آپ بتائیں فتویٰ کیا ہے اس بارے میں. بھائی اس بارے میں فتویٰ چھوڑو, تقویٰ تو یہ ہے, تقویٰ یہ ہے کہ جہاں دین پر عمل کرنا آسان ہو وہاں چلے جاؤ. ایک چیز تو یہ ہے کہ جہاں دین پر عمل کرنا انسان کے لیے آسان ہو, انسان وہاں کی طرف ہجرت کر لے. دوسری چیز کیا ہے, جو آدمی ایمان بچاتا ہے نا, اللہ پاک اس کو بچا کر رکھتے ہیں. جو آدمی ایمان بچاتا ہے اللہ اس کو بچا کر, انہوں نے اپنے ایمان کو بچایا, اللہ نے ان کی کیسی حفاظت کی. 309 سال تک اللہ پاک نے ان کو ایسا رکھا کہ سورج کی تپش تک سے ان کو بچایا, ایسے آرام کیسے ان کو رکھا, نظام بدل گیا اور یہ آرام کرتے رہے وہاں پر. تو اللہ پاک دین والوں کی حفاظت کرتے ہیں, کبھی دین والوں کو نقصان نہیں پہنچتا. تیسری چیز اس سے سمجھ میں آئی, وہ سمجھ میں یہ آئی کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو موت دیتے ہیں نا تو اللہ زندہ بھی کرنے پر قادر ہیں. تو ایک آدمی مر گیا, یہ ساتھ کے ساتھ سو گئے 309 سال کے بعد, اسی اللہ نے ویسے ہی زندہ کیا اور وہ ویسے ہی چل رہے پھر رہے تھے. یہی اللہ ہے, جب ہم مر جائیں گے نا
پتہ نہیں کتنے 100 سال پہلے بھی کچھ لوگ مر گئے، ہم بھی مر جائیں گے، کتنے 100 سال گزر جائیں گے، قیامت آئے گی، انسان کہے گا وہی غیر مسلم والی بات، وہ عاص بن وائل کہتا تھا نا، کہتا یہ بوسیدہ ہڈیاں ہو جب پھر اٹھائے جائیں گے ایسے، ہاں اللہ پھر اٹھائے گا۔ قرآن پاک کے اندر بارہا اللہ نے جس چیز کا تذکرہ فرمایا نا، یہ تذکرہ فرمایا دوبارہ اٹھاؤ گے، دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ انسان سوچ نہیں سکتا جس طریقے سے میں اور آج یہاں بیٹھے نا، اس جسم کے ساتھ ایسے ہی انسان کھڑا ہوگا، ایسے ہی انسان کھڑا ہوگا، اور یہی انسان کی جو ہے نا وہ قد و قامت انسان کی شکل و صورت ہوگی۔ ہاں جب جنت میں جائے گا تو اللہ پاک اور نور اور جو ہے نا وہ نورانیت اس کو عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام تر باتوں پر کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔